السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، جس کے 25 پارٹ پورے ہو چکے اور جس میں قیامت کی مختلف نشانیاں بیان ہوئی۔ آج 26واں پارٹ ہے اور آج سے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے اور اس میں آنے والے مقدس ایام اور بزرگان دین کی یادگاریں، جنگ بدر، فتح مکہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیانات ہوں گے۔ ساتھ ہی میں روزے، زکوٰۃ اور فضائل قرآن، تلاوت قرآن، آداب تلاوت قرآن انشاءاللہ یہ بھی بیان ہوں گے۔ آج خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت میں دو حدیث اور تراویح کے تعلق سے اور خاص تراویح کے تعلق سے کچھ طریقے اور مسائل بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تشریف لایا۔ یہ عظمتوں والا مہینہ، اس کا مل جانا کمال نہیں ہے۔ یقیناً یہ مل گیا کمال ہے اس کے مقابلے میں کہ جو گزشتہ سال حیات تھے، جنہوں نے اس کی برکتیں پائیں، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سنہرا موقع ہمیں عطا فرمایا۔ وہ بخشنے والے، وہ عفو اور مغفرت کو پسند فرمانے والے پروردگار نے ضرور بے ضرور بخشنے ہی کے لیے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، مگر اس کا آ جانا کمال نہیں ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنا اور اس کو غنیمت جاننا اور اس مہینے کے ہر لمحے کو یاد خدا میں گزارنا اور اس میں عبادت کی توفیق ملنا، یہ کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، جیسا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ منبر شریف کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں فحضرنا، ہم منبر شریف کے قریب حاضر ہوئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر جب چڑھے تو پہلے زینے پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر جب چڑھے تو کہا آمین، تیسرے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ فلما نزل، جب حضور منبر شریف سے اترے، قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه۔ جب حضور منبر شریف سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے حضور سے ایسی بات سنی ہے جو کبھی نہ سنتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، قال ان جبریل علیہ السلام عرض لی فقال
بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. کہا حضرت جبریل امین میرے پاس جو ہے تشریف لائے. جب میں نے ممبر کی سیڑھی یعنی اس کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دور ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. فلما رقیت الثانیۃ قال بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک. جب دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کی کہ دور ہو وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ بھیجے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے میں نے کہا آمین. تیسری مرتبہ حضور کہتے ہیں فلما رقیت الثالثۃ، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا قال بعود من ادرک ابوی الکبر عنده او احدهما فلم يدخله الجنہ. قلت آمین. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، دور ہو وہ شخص کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو وہ بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. میں نے کہا آمین. تین باتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا پہلے زینے پر جب قدم رکھا کہ دور ہو وہ شخص بعودہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے کہ اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی جو ہے عذر ہے، نہ کوئی تکلیف ہے. مسلمانوں، آج کے اس ماحول میں تو ہم گھر ہی گھر میں ہیں. اگر اب بھی ہمیں روزوں کی توفیق نہ ہو، تلاوت قرآن کی توفیق نہ ہو، ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کرنے، تراویح، نوافل، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار کی توفیق نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ہم کو گناہ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جکڑ لیا ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں. سرہانے وضو کے لیے لوٹا بھی رکھتا ہوں، مصلی بھی رکھتا ہوں، ساری تیاری کر کے سوتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھوں اور رات کے ڈھلنے یعنی صبح ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نوجوان، تجھے تیرے گناہوں نے جھکڑ لیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر. اس گناہ کی بنیاد پر تجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو تہجد کے وقت اللہ کی عبادت کرے، گناہ کی وجہ سے تجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اس میں ہم کوشش کریں اپنے آپ کو مکمل طور سے تیار کریں، اپنے دل و دماغ کو ہر طرح سے آزاد کر کے اسے جو ہے رمضان المبارک کی عبادت کے لیے بالکل تیار کر لیں. جیسے اگر ہمیں دنیاوی کوئی اہم کام ہو، اپنے آفس کا، اپنی جاب کا، یا کوئی اہم مہمان آنے والا ہو،
ہم سارے کام سے توجہ ہٹا کر صرف ایک ہی کی جو ہے طرف توجہ کر دیتے ہیں، بھائی مہمان آنے والے پہلے ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کا معزز مہمان رمضان آیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں شور مہنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے مہد رمضان آیا۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے والا ہے، تو ہم اپنے جو ہے سارے کاموں سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ آج کا ماحول تو ایسا ماحول ہے کہ دوسرے کام کی طرف ویسے بھی توجہ نہیں ہونی ہے۔ تو اس مہینے میں جو کہ ہماری روحانی تربیت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل بتاؤں گا روزے کی حکمت میں، ہماری روحانی تربیت کا یہ مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں اگر ہم اس سے غافل رہیں تو سمجھ لیجئے پھر کب ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں گے۔ بڑی پیاری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے بیان فرمائی، اور اس حدیث میں جو حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں جو ایک جملہ ہے، سبحان اللہ، اس کو سننے سے پہلے سمجھیے کہ یہ جو مہینہ مبارک آ رہا ہے یہ ہماری نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن کے مہینے میں عقل مند آدمی کبھی بھی غفلت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کسی کا اگر کاروبار سیزنی ہے کہ بھئی 4 مہینے یا 6-7 مہینے گرمی کے یہ سیزنی مہینہ ہے، تو اس میں وہ غفلت نہیں کرے گا، صبح 5 بجے اٹھنا ہو تو اٹھے گا، یا رات دیر تک اسے جو ہے ٹھنڈی چیزیں بیچنی ہو تو رات جگے گا، صبح محنت کرے گا۔ کسی کے 4 مہینے سیزنی، کسی کے 3 مہینے سیزنی، سیزن میں آدمی غفلت نہیں کرتا، اور جو سیزن میں غفلت کرے تو لوگ پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ارے اس کو جب کمانا تھا اس نے سستی کی، ارے اس نے محنت نہیں کی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بلا تمثیل اسی طریقے سے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ اگر سیزن اچھی جائے تو پھر آدمی تمنا کرتا ہے یار یہ 3 مہینہ 4 مہینہ سیزن کے نہ ہو، پورا سال سیزن کا ہو، تاکہ جو ہے ہم خوب بینک بیلنس جمع کریں، خوب کمائیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم واہل رمضان، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ رمضان المبارک کا چاند ہو چکا تھا، فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ حضور نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے، یعنی اس کے فضائل کیا ہیں، اس میں کیا رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے، کس طرح مغفرتیں ہوتی ہیں، کہا اگر بندوں کو معلوم ہوتا تو پھر بندے یہ تمنا کرتے، میری امت کے لوگ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ فقال رجل من خزاعہ یا نبی اللہ حدثنا، قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے نبی بیان فرمائیں کیا اس کے فضائل ہیں، کیا معاملات ہیں؟ فرمایا فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان حبت ریح من تحت العرش فصفقت ورق اشجار الجنت، کہا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو رمضان کے لیے آغاز سال سے لے کر پورے سال تک جنت سجائی جاتی ہے۔ اور جب فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے
تو پھر حبت ریح من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، فصفقت ورق اشجار الجنہ، جو جنتی درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہے. اللہ اکبر. فتنظر الحور العین الى ذلك فیقولن یا ربنا اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر ازواجا تقر اعیننا بهم وتقر اعینهم بنا. تو پھر جنت کی حوریں جب اسے دیکھتی ہیں، وہ بڑی آنکھوں والی حوریں، تو عرض کرتی ہیں اے رب اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں. حوریں دعائیں کرتی ہیں اے اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے ایسے بندوں کو ہمارا ہسبینڈ، ہمارا شوہر مقرر فرما کہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ اکبر. قال فما من عبد يصوم يوم من رمضان الا زوج زوجته من الحور العين في خيمة من درة كما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے تو موتی کے خیمے تلے ایک حور سے اس کی شادی کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تعریف میں قرآن میں سورہ رحمان میں بیان فرمایا. حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں علی کل امرأۃ منہن 70 حلۃ لیس منها حلۃ علی لون الاخری وتعطى 70 لونا من الطیب لیس منہ لون علی ریح الآخر. حضور نے فرمایا کہ ان میں ہر ایک کے اوپر 70 یعنی 70 کپڑے ہوں گے، ہر کپڑے کا رنگ الگ الگ ہوگا اور انہیں 70 رنگ کی خوشبو دی جائے گی اور ہر ایک کی الگ الگ ہوگی. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ 70,000 وصیفة لحاجتها و70,000 وصیفة مع كل وصف صحفة من ذهب فيها لون الطعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم يجده لأوله. حضور نے فرمایا ان حوروں میں سے ہر ایک کے لیے 70,000 خادمائیں اور 70,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ساتھ سونے کی تھالی ہوگی جس میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے. ہر آخری لقمے میں وہ لذت پائے گا جو پہلے میں نہیں پائی تھی. پھر حضور نے فرمایا وَلِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ 70 سَرِيرًا مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ 70 فِرَاشًا بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَوْقَ كُلِّ فِرَاشٍ 70 أَرِكَةً وَيُعْطَى زَوْجُهَا مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى سَرِيرٍ مِّن يَاقُوتَةٍ أَحْمَرٍ مُوَشَّحًا بِالدُّرَرِ عَلَيْهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ هَذَا بِكُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ مِنْ رمضان سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ. حضور نے فرمایا اور ان میں ہر ایک کے لیے سرخ یعنی ریڈ موتی یاقوت کے 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 یعنی 70 ایسے بستر ہوں گے جن کا جو ہے اسرا استبرق کا ہوگا، جو استر جو نیچے ڈالتے ہیں. ہر بستر پر 70 مزین آراستہ تخت ہوں گے، ان کے شوہر کو بھی اسی کے مثل دیا جائے گا. اور ہر سرخ یاقوت کے تخت پر موتی سے آراستہ سونے کے 2 کنگن ہوں گے. یہ ماہ رمضان کے ہر روز روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور دوسری نیکیوں کے بدلے میں تو دوسرے جو ہے ثواب اور دوسری جزائیں ہوں گی. اللہ اکبر. فرمایا سوا ما عمل من الحسنات، یہ تو صرف روزے کی برکت ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی.
سوا ما عمل من الحسنات، اس کے علاوہ اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کے علاوہ اس نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، ہاں اس نے اور جو ہے ذکر و اذکار کیے ہیں اور اللہ کے بندوں میں خیرات کی ہے، ان سب کا ثواب الگ ہے۔ آؤ آج کی حدیث میں صرف جو ہے پہلے کہ رات میں جو تراویح کی جو فضیلت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء فلا یغلق منها باب حتى تكون آخر لیلۃ من رمضان، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ماہ رمضان کی آخری رات آ جائے۔ وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 1500 حسنة بكل سجدة وبني له بيتة في الجنة من ياقوتة حمراء۔ حضور نے فرمایا کہ جو مومن بھی ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل جو ہے تیار کیا جائے گا، اسے سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آگے فَإِذَا صَامَ اول یوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه الى مثل ذلك اليوم من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ماہ رمضان کے ہر دن کے روزے میں۔ واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة الى ان تواری بالحجاب، اور ہر دن ماہ رمضان میں 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، صبح صادق سے لے کر جو ہے شام تک۔ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ سَجَدَهَا فِي شَهْرِ رَمْضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عام، اور اس کے لیے ماہ رمضان کے رات میں یا دن میں جو بھی سجدہ کرے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرمائے گا جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ جو ہے سوار اس سائے میں 500 سال تک چلے، اتنا لمبا جو ہے اس درخت کا سایہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین، عاشقان رمضان، عاشقان رسول، بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے، اس میں ہم غفلت سے ہرگیز نہ گزاریں، بلکہ ہم ابھی سے چاق و چوبند ہو جائیں اور چست ہو جائیں اور عبادت کی تیاری کریں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی اس ماحول میں ماہ رمضان میں جو تراویح کے مسائل ہیں، ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں۔ گزشتہ جو ہے میں نے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے تھے، ہمارے ایک صاحب جو ہیں جو کافی میرے ان جو ہے تقاریر کو پہنچانے میں اور بلکہ اس تقاریر کا سلسلہ شروع کرنے میں ان کا جو ہے ہاتھ ہے، اور ان کی بہت قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جو ہے شاد و آباد رکھے، اولاد صالح سے نوازے۔ وہ تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن لائن جو ہے نماز کے مسائل کو یہ پوچھتے ہوں کہ بھئی آن لائن ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ کل جو ہے مجھے ایسے 2-3 فون آئے۔ ایک فون آیا کہ مسجد کے چھت پر اوپر چھوٹے چھوٹے اسپیکر لگا دیے جائیں اور اندر 4-5 لوگ تراویح پڑھتے ہوں، اور پھر گھر میں اس اسپیکر سے لوگ سن کر کے تراویح پڑھیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، کل جو ہے فون آیا
کہ موبائل سے اس کو سیٹ کر لیں اور جیسے وہاں مسجد میں نماز ہوتی ہو اس انداز سے یہاں گھر میں جو ہے وہ سن کر کے وہ کریں وغیرہ۔ یاد رکھیے، میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا تھا اور آج بھی، کہ اقتداء کے شرائط میں یہ ہے کہ امام اور مقتدی ان دونوں کے لیے مکان واحد یعنی جگہ ایک ہو، اور اگر ایک جگہ نہیں ہے تو پھر اقتداء نہیں پائی جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجد کے مائک سے یا اس کے علاوہ موبائل سے سن کر کے جو لوگ اقتداء کی باتیں کرتے ہیں، ہرگز نماز نہیں ہوگی اور جو ہے ان کی یہ اقتداء بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک جگہ میں ہو، صفیں متصل ہوں، قریب ہوں۔ یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو اب کس طریقے سے تراویح ادا کریں، یہ حضرات اس لیے لوگوں کے ذہن میں باتیں پائی جاتی ہیں کہ آج تک اکثر 99% لوگوں نے تراویح وہ جماعت سے ادا کی، مسجدوں میں ادا کی۔ اب اکیلے ادا کرنا ہے تو اب ایک بات تو اور جو ہے ذہن میں رکھیے کہ شیطان بہت سستی دلائے گا، اور آج کے ہر سال کے مقابلے میں لاک ڈاؤن کے ماحول میں تراویح پڑھنا یہ بہت زیادہ جو ہے ثواب کا معاملہ ہوگا۔ اور ہماری جب نیت ہے مسجد میں جانے کی سب کچھ، اور ہم مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، انما الاعمال بالنیات۔ مگر اس کے لیے ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے ہماری نماز بھی نہ ہو، اور سستی بھی ہرگز نہ کریں۔ اب اکیلے جو تراویح پڑھنی ہے اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ تراویح کی 20 رکعات یعنی عشاء کی نماز اور فرض، سنت، نفل پڑھ کے اب تراویح شروع ہوگی، وتر جو ہے اس کے بعد ہوگی۔ اب اگر اکیلے پڑھنی ہے تو اس میں 10 سلام سے یہ 20 رکعات پڑھی جائے گی، 2 رکعات کر کے، اور ہر 4 رکعات میں کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کا ذکر ابھی کر رہا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ تراویح میں بھئی امام صاحب کیا پڑھتے تھے، اب وہ ترتیب یاد نہیں رہی، کیسے پڑھیں، کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، تراویح میں اگر آپ ہر رکعت میں آپ کو جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ، اگر 10 صورتیں قرآن شریف کے آخری سپارے کی الم تری کیف سے لے کر کے والناس تک ترتیب سے یاد ہیں، تو پھر پوری 20 رکعات میں یہ جو ہے 2 مرتبہ یہ 10 صورتیں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں الم تری، دوسری میں لیلاف قریشین، تیسری میں ارایت الذی، چوتھی میں انا اعطیناک الکوثر، پانچویں میں جو ہے سورہ کافرون، چھٹی میں اذا جاء نصر اللہ، اور جو ہے ساتویں میں تبت یدا، آٹھویں میں قل اللہ احد، اور نویں میں سورہ فلق، اور 10ویں میں سورہ ناس، پھر 11ویں سے الم تری سے لے کر کے 20ویں میں والناس تک اس طرح پڑھ لیں۔ اور اگر اس طرح یاد نہیں ہے تو ابھی بھی آج اور کل کا دین ہے، اس کو محنت کر کے جو بھول گئے ہیں تو یاد کر لیجئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہر 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں جو پڑھتے ہوں، جیسے تبت یدا پڑھی، دوسرے میں قل اللہ احد پڑھی، ایسے ہر رکعت میں اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لیا، یا کوئی صورتیں پڑھ لیں، سورہ اخلاص ہی پڑھ لی تب بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے بھی آپ وہ کر لیں تب بھی ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلی میں دوسری اور دوسری میں دوسری ایسے پڑھیں تو بہتر ہے جو یاد ہو، ورنہ اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ پڑھیں گے اس سے نماز ہو جائے گی۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو بھی آسان ہو اسے پڑھیں۔ اور اب اگر کچھ لوگ جماعت سے کرنا چاہتے ہوں کہ بھئی 4 آدمی گھر میں جماعت کر لیں، یاد رکھیے اس سے زیادہ ہرگز نہ کریں۔ آج کے ماحول کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ بے عزتی بھی ہوتی ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کا نام بھی خراب ہوتا ہے، لہذا بس گھر میں
اگر جماعت میسر ہو تو کریں، نہیں تو اکیلے اکیلے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے والا ہے۔ تو تراویح میں جو ابتدائی کلمات کہے جاتے ہیں، میں اپنے جو ہے ان درس حدیث و تفسیر کے گروپ میں وہ پورا وہ ڈال بھی دوں گا کہ جس سے لوگ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکیں اور اسے یاد کر لیں۔ الصلاۃ سنت التراویح یرحمکم اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جتنی بھی باتیں ابھی بیان کی جاتی ہیں یہ مستحب ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تراویح کی تسبیح بھی جو یاد ہے تو پڑھیں، نہیں تو اپنے پاس لکھا ہوا رکھیں، ایسے دیکھ کے پڑھ لیں، کوشش کریں، نہیں تو پھر ٹینشن لے کر کے تراویح پڑھنا بند نہ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں مستحب ہے، بہتر ہے۔ ہر 2 رکعات کے بعد کہیں کہیں جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے صلی علی محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور افریقہ وغیرہ میں نے دیکھا، اور دوسری جگہ کہیں اس طرح پڑھتے ہیں فضل من اللہ ونعمہ ومغفرۃ ورحمہ وعافیۃ وسلامہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں۔ اور ہر 4 رکعات کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ بھی پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہر 4 رکعات کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور ہر 4 رکعات کے بعد اس دعا پڑھنے یعنی تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے یہ بھی پڑھتے ہیں کھڑے ہونے کے ٹائم، البدر سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پہلی 4 رکعات کے بعد۔ دوسری 4 رکعات کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری 4 رکعات کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی سبحان ذی الملک والملکوت کے بعد، کہ مزین المسجد والمنبر والمحراب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھی 4 رکعات کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذو النورین والبرہان امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 5ویں 4 رکعات کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہیں اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اس کو اگر پڑھ سکیں تو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر جگہ جو الگ الگ پڑھتے ہیں میں نے بتا دیا، کہیں ہمارے ہاں اس سائڈ جو ہے ہر 4 رکعات کے بعد دوسری تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے پہلی 4 رکعات کے بعد دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، دوسری 4 رکعات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری 4 رکعات کے بعد جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، چوتھی 4 رکعات کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ پڑھتے ہیں، اور 5ویں 4 رکعات کے بعد جو ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب علام الغیوب کشاف القلوب یا مقلب القلوب والابصار واتوب الیہ پڑھتے ہیں۔
تو اس میں سے جو بھی آسان ہو پڑھ سکتے ہیں، اس میں ذرا بھی ٹینشن نہ لیں، چونکہ یہ درس ہر جگہ کے لوگ سنتے ہیں، تو میں نے مختلف جگہ کے مختلف طریقے بتائیں اور ہر طریقہ صحیح ہے، اور جو بھی تسبیح پڑھی جائے وہ صحیح ہے، اور اگر نہ آتی ہو تو اس کا کوئی ٹینشن نہ لیں، جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے انداز سے جو بھی پڑھنا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب وطر کے لیے کھڑے ہوں، تراویح کے ختم ہونے کے بعد وطر کی جماعت کے لیے، تو اس میں کہتے ہیں الصلاۃ واجب الوطر یرحمکم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تراویح کا جو ہے مختصر طریقہ میں نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس نیکیوں کے سیزن میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔